قطر میں کورونا کے متعلق اہم خبروں کے خصوصی بلیٹن میں خوش آمدید۔ قطر کے سرکاری رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر ملک میں لگائی جانے والی پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھانے کے منصوبے کے دوسرے مرحلے میں صنایع کے امور کی دائمی کمیٹی نے آج بدھ سے اس علاقے میں آنے جانے کے لیے مخصوص چوکیوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ احتیاطی تدابیر جیسے احتراز ایپ، فیس ماسک اور بسوں میں گنجائش سے آدھی سواریوں جیسی ہدایات پر عمل جاری رہے گا۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے کورونا کے نئے مریضوں اور شفایاب ہونے والے افراد کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جن کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے ادارے قطر فاؤنڈیشن کے رکن ادارے سدرا میڈیسن نے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے لیے ایک دوسرا نیا اور آسان طریقہ دریافت کر لیا ہے جو موجودہ طریقہ کار RNA سے مختلف ہے۔ وزارت بلدیات و ماحولیات نے تواصل نام سے ایک نئی سروس شروع کی ہے جس کے تحت ان متعدد خصوصی، غیر معمولی اور محدود خدمات کے لیے ضروری کاغذات اور درخواستوں کی وصولیابی کو کلائنٹس کے لیے آن لائن کر دیا ہے جن کے لیے ان کو ذاتی طور پر آنا ضروری تھا۔ یہ قدم ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری احتیاطی تدابیر کے ضمن میں اٹھایا گیا ہے۔ قطر یونیورسٹی کی فیکلٹی آف فارمیسی نے قطر میں فارمیسی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے تعاون سے انٹرنیٹ پر ایک مذاکرے کا اہتمام کیا جس کا عنوان تھا کووڈ-19 فارمیسی کے طلباء کے لیے مواقع، عالمی مناقشہ۔ مذاکرے میں دنیا بھر سے 100 سے زائد افراد نے شرکت کی اور یوٹیوب پر 300 سے زیادہ افراد نے دیکھا۔ قطر میں کورونا سے متعلق تمام خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے اکاؤنٹ کووڈ-19 قطر ملاحظہ کریں۔